بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مشاورت فی الامر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. مشاورت کا اصل معنی کیا ہے اور اس آیت مبارکہ میں امر سے مراد کون سا امر ہے، اس کے بارے میں مسلسل وضاحت ہو رہی ہے. کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مستقل معمول تھا کہ ہر ایسا قابل غور معاملہ، کیونکہ مشورہ اسی میں ہوتا ہے، قابل غور معاملہ کہ جس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں مشورہ فرمایا کرتے تھے. اور پھر مشورے کے اندر آپ کی جو ترتیب تھی، جو سنت عمل ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ مشورے میں اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا، بلکہ مشورے میں یہ بات تھی کہ جس معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے اس قابل غور معاملے میں کس آدمی کی رائے بہت مناسب ہے اور بہت بہتر ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہوتا تھا. اس پر ایک مثال، جو مثالیں تو بہت ساری دی تھی، جو مثال بہت یاد رکھنے کے قابل ہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر خندق کھودنے کا جو فیصلہ ہوا تھا یہ مشاورت کے بعد ہوا تھا. اور خندق کھودنے کا فیصلہ صرف ایک صحابی نے دیا تھا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا. باقی کسی صحابی کا بھی خندق کھودنے کا مشورہ نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی رائے کے اوپر آپ نے فیصلہ کیا ہے بھائی خندق کے کھودنے کا فرما دیا. اس لیے دین کے اندر یا دین کے کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس طرف افراد کتنے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں تو دلیل کی قوت کس جانب ہے، دلیل کی قوت کس جانب ہے. افراد کی قلت اور کثرت کے ساتھ دین کے مسائل ثابت نہیں ہوتے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ جو ہے مشورہ جو فرمایا کرتے تھے تو یہ محض امت کے لیے اس عمل کو مستقل سنت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو جاری فرمایا.
وگرنہ جس طرح بہت سارے اور مسائل کے اندر، امور کے اندر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، تو جن معاملات میں آپ مشورہ کرتے تھے ان میں بھی اللہ رب العزت وحی نازل کر سکتے تھے اور وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ اب سلسلہ نبوت ختم ہونے والا تھا، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے بعد کے اندر تو چونکہ اب نئی نبوت تھی نہیں کہ ہر معاملے کے بارے میں وحی نازل کی جاتی، قیامت تک امت نے اپنے معاملات طے کرنے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر بھی بہت سارے معاملات میں وحی نازل نہ کر کے اور اس معاملے کو مشورے کے ذریعے حل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اس لیے جاری فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والی جو آپ کی امت ہے اس کے لیے مشورہ کرنا ایک سنت عمل بن جائے۔ مشورہ کرنا کیا بن جائے؟ ایک سنت عمل بن جائے۔ وگرنہ جس طرح اور معاملات میں وحی نازل ہوتی تھی، ان معاملات میں بھی اللہ وحی نازل کر کے مسئلے کی جو درست سمت ہے وہ وحی کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، مگر چونکہ مستقبل کے اندر وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا اور امت کو قابل غور معاملات میں جناب والا ایک درست رائے کی ضرورت پڑنی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے معاملات میں وحی نازل نہ کر کے مشورے والے عمل کو جاری کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے مشورہ کیا بن جائے؟ سنت عمل بن جائے۔ یہ حکمت ہے مشاورت فی الامر کو جاری کرنے کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کو مشورے کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کہ ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف اس امت کے سب سے اعلیٰ ترین طبقے کے لوگ ہیں جو ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، جب وہ قابل غور معاملات میں جن میں وحی نہیں ہے ان میں کام مشورے کے ذریعے سے کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے معاملات کس طریقے سے حل کرنے چاہیے؟ مشورے کے ذریعے سے حل کرنے چاہیے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ اس تاکہ امت کو مشورے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، اور دوسری بات کیا ہے کہ مشورہ کرنا امت کے لیے مستقل ایک آپ کی کیا بن جائے؟ سنت بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے جس میں بہت سارے افراد نے مل کر چلنا ہوتا ہے، اس کا تسلسل اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ معاملات کو مشورے کے ذریعے سے طے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرد واحد ہی ہمیشہ سب کچھ کرتا رہے تو باقی جو اس کے ساتھ افراد ہیں ان کے درمیان پھر اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی، پھر ان کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ نہ ہماری کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ہماری بات کی کوئی جناب والا ویلیو ہے، بس جو کچھ ہے فرد واحد ہی ہے جناب والا۔ تو اسی وجہ سے اجتماعی زندگی کا جو تسلسل ہے، ہم اپنی گھریلو زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ اگر باپ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر اپنے بیٹوں کے ساتھ مشاورت نہ کرے، بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ کریں، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ کریں، تو کیا خیال ہے کہ پھر بہتر انداز میں یہ نظام پھر چل سکتا ہے؟ گھر سے لے کر باہر تک اور برادری اور قبائل کے مسائل نہیں، اس کے اندر دوسرے لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو ان کی ایک مقام کا اور ان کی بات کا اور ان کی منزلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری بھی اس آدمی کی نظر میں کوئی اہمیت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی مشاورت میں کیا کیا گیا ہے؟ شریک کیا گیا ہے۔ تو اجتماعی زندگی کے تسلسل کے لیے بھی اس عمل کا ہونا اسلامی معاشرے کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو ہے مشورے کے حوالے سے تین باتیں عرض کر دیں کہ یہ مشاورت اس لیے ہے تاکہ مشاورت کی فضیلت کا امت کو پتہ چل جائے کہ جب امت کے سب سے بہترین افراد اپنے قابل غور معاملات میں جن میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی کام مشاورت سے کرتے تھے، تو مشورہ پھر اس سے ثابت ہوا کہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تاکہ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے مشورہ کیا ہے؟ آپ کی سنت بن جائے۔ اور تیسری بات اجتماعی زندگی کے تسلسل کے لیے مشورے سے کام چلانا یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک اور بات ایک اور انداز میں جو مفسرین نے ذکر کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ حضرات پوری آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ کے بارے میں کافی تفصیلات جو ہیں اور کافی ضروری باتیں جو ہیں وہ سن چکے ہیں۔
اب آپ حضرات یہ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا جناب والا معاملہ ہے جس میں 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد، 5 افراد مل کر چل رہے ہیں، تو اس میں کیا خیال ہے کہ ان کا امیر اس آدمی کو بنانا چاہیے جس کے اندر بہت زیادہ سختی ہو یا بہت زیادہ نرمی ہو؟ کیوں جی؟ یہ قرآن مجید کا مقام کیا بتا رہا ہے؟ ساتھیوں سے کمی بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ صحابہ کرام سے بھی ہوگی غزوہ احد کے موقع پر، تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں جڑے رہے، کیونکہ ان کا امیر ان کے لیے کیا تھا؟ بہت ہی نرم دل تھا. سمجھ گئے؟ اگر جماعت کا امیر کسی ایسے آدمی کو بنا دیا جائے جو فظن ہو، جو بد زبان ہو جناب والا، جو اپنی زبان کے اعتبار سے انتہائی زیادہ سخت ہو، ذرا ذرا سی بات کے اوپر تنقید، ذرا ذرا سی بات کے اوپر آڑے ہاتھوں لینا، اور اپنے دل کے اعتبار سے بھی بڑا سخت ہو کہ اس کے دل میں کسی نرمی کا کوئی پہلو ہی موجود نہ ہو، تو کیا خیال ہے کہ پھر وہ جماعت ترقی کر سکتی ہے؟ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. سمجھے گی نا؟ اور دوسری بات، امیر جماعت کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ امیر جماعت نرم ہو. اس کے اندر کیا ہے؟ غصے کے مقابلے میں نرمی کا پہلو اس کے اندر کیا ہو بھائی؟ غالب ہو. اگر اس کے اندر غصے کا معاملہ زیادہ ہوگا تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو امیر جماعت سرے سے بنائیں ہی نہیں. کیوں کہ مقصد تو ہے لوگوں کی اصلاح، مقصد تو ہے لوگوں کا اکٹھ، اور جس کے اندر نرمی کی بجائے غصے کا پہلو غالب ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جمع ہونے کی بجائے لوگ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ منتشر ہو جائیں گے. اگر تو مقصود لوگوں کو اکٹھ کرنا ہے، لوگوں کا جمع رکھنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر گھر کی سربراہی کا معاملہ ہو، کسی اور ادارے کا معاملہ ہو، جہاں پر لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا مل کر معاملات طے ہوتے ہوں، مل کر چلنا ہو، اجتماعیت ہو، وہاں پر ذمہ دار ایسے آدمی کو بنانا چاہیے جس میں غصے کی بجائے کون سی صفت غالب ہو؟ نرمی والی صفت غالب ہو. نمبر 2، دل کے اعتبار سے نرمی زیادہ ہو، اور زبان کے اعتبار سے لو کنت فظن، وہ آدمی بد زبان نہ ہو. سمجھے گی؟ اگر وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے، تانے دیتا ہے، تو ایسا آدمی اگر کسی بھی معاملے میں ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جائے گی تو وہ معاملہ نہ صرف یہ کہ خراب ہو جائے گا، بلکہ لوگ اس معاملے سے کیا ہو جائیں گے؟ متنفر ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور بات سمجھیں کہ مشاورت فی الامر کے بارے میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو امانت دار ہوں. اب جس آدمی کو امیر بنایا گیا ہے، جو امیر مشورہ ہے، کیا خیال ہے اس کا خود امانت دار ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نا، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر اللہ کے حبیب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان المستشار مؤتمن، کہ مشورہ ہمیشہ اس آدمی سے طلب کیا جائے جو کیا ہو بھائی؟ امانت دار ہو، اور وہ کسی نفسانی خواہشات، اغراض اور دنیا کی وجہ سے مشاورت کے اندر غلط بات نہ کر دے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے اور وہ جانتا ہے کہ جو مشورہ میں دے رہا ہوں صحیح بات اس کے علاوہ ہے، لیکن وہ پھر بھی مشورہ وہی دے دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے، دھوکہ کیا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس بہتر ہے، لیکن وہ مشورہ دینے کی بجائے غلط مشورہ دیتا ہے، تو وہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے. ایسا آدمی امانت دار نہیں ہے. تو امانت داری کے ساتھ مشورہ وہی دے سکتا ہے جس کے اندر خود امانت داری ہو، اور وہ امانت کو جانتا ہو اور خیانت کو بھی جانتا ہو، اور اس کے دل میں خوف خدا بھی کیا ہو؟ موجود ہو. تو جن لوگوں سے امیر نے مشورہ لینا ہے، جب ان لوگوں کا امانت دار ہونا ضروری ہے، دیانت دار ہونا ضروری ہے، تو امیر مشورہ کا خود امانت دار ہونا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اس کا بھی ضروری ہوگا. اس لیے مفسرین فرما رہے ہیں کہ امیر جماعت جس کو بھی آپ اپنا رہبر ماننا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جس میں بہت سارے لوگوں کا ایک تسلسل ہے، اجتماعیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ
کہ وہ آدمی اس کے اندر غصے کی بجائے نرمی کا پہلو غالب ہو، اپنی زبان کے اعتبار سے وہ کیا ہے بد زبان نہ ہو، اپنے معاملات میں اپنی مشاورت کے اندر وہ خوف خدا رکھتا ہو، اور وہ کیا ہے اس کے اندر امانت اور دیانت کا پہلو کیا ہو بھائی غالب ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود بد دیانت ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خود جناب والا خیانت کا مرتکب ہوتا ہو معاملات کے اندر۔ تو ایسے آدمی کو اگر کسی بھی معاملے کے اندر ذمہ دار بنا دیا جائے گا تو اجتماعیت برقرار رہ سکتی نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب اجتماعیت کے برقرار رکھنے کے لیے جس کو اجتماعیت کے اوپر سربراہ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ان صفات کا ہونا کیا ہے بھائی ضروری ہے۔ سمجھا کہ جناب اب آپ دیکھیں کہ جب ایسے آدمی کو امیر بنایا جائے گا جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی تو کیا خیال ہے پھر اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی پیدا ہوگی؟ کوئی پیدا نہیں ہوگی۔ سمجھے گی پھر وہ امیر جو ہے پھر جب وہ لوگوں سے مشورہ طلب کرے گا، جب ان کا امیر بھی امانت اور دیانت والا ہے، جن کو مشاورت کی کمیٹی میں شامل کر رکھا ہے وہ بھی امانت اور دیانت والے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکت کا بھی کیا ہوگا نزول ہوگا۔ اب معاملات اصل میں خراب اور یہ ساری چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں جب امیر جو بنتا ہے وہ جناب والا کسی اور چیز کی وجہ سے بن جاتا ہے، مشاورتی کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی کسی اور وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ صرف میری ہی بات کے اوپر کیا ہونا چاہیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ جو امیر مشورہ ہوتا ہے وہ کسی ایک کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا، وہ جناب اقلیت کے مشورے کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جناب والا اکثریت کے مشورے کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس کی اپنی ذاتی بھی تو کوئی رائے ہوتی ہے، اس رائے کے اوپر بھی وہ فیصلہ کیا ہے شریعت میں کر سکتا ہے۔ یعنی وہ افراد جو اس کے مشورے والی کمیٹی میں شامل ہیں ان کے مشورے کو دیکھ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور جو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کیا ہے بھائی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امیر بنایا گیا شریعت کی صفات کو سامنے رکھ کے، مشاورت کی کمیٹی میں لوگ امانت دیانت والے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں، تو پھر کسی قسم کی بھی کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جب سارا معاملہ ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حبیب کی سنت پہ کاربند ہونے کے لیے ہے، تو پھر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک آدمی کو کسی بھی انداز میں امیر بنا دیا جاتا ہے، ان صفات کا خیال نہیں رکھا جاتا، بعد کے اندر اس کو ہٹانے کے لیے احتجاجی جلوس شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع کے اندر ہی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کے ذمے یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں آیا وہ اس کام کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم پہلے تو جناب والا خوشی خوشی اور مختلف حالات میں بس کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اس کام کو جو ہے نا فلاں آدمی کے سپرد کر دیا جائے، بعد میں پھر احتجاج، بعد میں پھر چیمہ گوئیاں، بعد میں پھر مختلف باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب یہ آدمی ہمیں منظور نہیں، اس آدمی کو کیا کیا جائے بھائی ہٹا دیا جائے۔ تو شروع کے اندر ہی امیر جماعت ایسے آدمی کو بنایا جائے جس میں اگر یہ صفات موجود ہوں گی تو بعد کے اندر جو ہے بہت زیادہ مسائل پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو بہرحال اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ امیر جماعت کے لیے کن صفات کا ہونا بھائی ضروری ہے، تاکہ وہ صفات اس کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ اجتماعیت کا تسلسل برقرار رہ سکتا ہے، اور اگر وہ صفات نہیں ہوں گی تو پھر اجتماعیت کا تسلسل نہیں رہے گا، نئے لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ جو لوگ موجود ہیں لن فضوا من حولک وہ بھی اس کے ارد گرد سے کیا ہے بھائی بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو مجمع لگا ہے آپ کی ان صفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اگر یہ صفات کسی بھی محکمے کے سربراہ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کے ارد گرد جو مجمع ہے اس کے اندر کبھی بھی خرابی اور بدگمانیاں پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صفات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے یہ معاملات کے بارے میں جس کو بھی ہم سپرداری کرنے لگیں ان صفات